شاباش 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 شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذ بک باللہ یا ابتاع من الضعف وقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمنی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمنی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتعلل کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي ندخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا وزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي نحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالبيت والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شياطين ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحافت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليهم السلام إذا والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شياطين ومحبين وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي علیہ السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك الشياطين فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرج. جناب ریاض چینوٹی صاحب بر محمد والے محمد صلوات. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، یزیدیت. جناب حسن جعفری صاحب بسم اللہ کریں. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. اللہ
شمار. ایک بار پھر درود پڑھ دیے گا. آج 8 محرم ہے، اس کی مناسبت سے چند اشعار پیش کرو آپ لوگوں نے. باقی ہے جو 2-4 یہ ایام ازا اور باقی ہیں 2-4 یہ ایام ازا اور کر لیجئے کچھ ماتم شاہ شہدا اور ہم اگلے برس ہوں کہ نہ ہوں کس کو خبر ہے ہم اگلے برس ہوں کہ نہ ہوں کس کو خبر ہے ہو جائے عقیدت کا فریضہ یہ ادا اور ہو جائے عقیدت کا فریضہ یہ ادا اور. درود پڑھ دیے گا محمد آل محمد. مولا عباس کی شہادت کا تھا، درود پڑھ دیے گا محمد آل دادی عباس کے مرثیہ ہے. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غمخار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا ظف سے کم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا ظف سے کم ہو گئے شبیر اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پار ام سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ فرما کے گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا چلاتے تھے ہائے ہائے میری آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے ہر کلاش پہ گر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے ہر کلاش پہ گر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے سوئے خیمے لگے دیکھنے سرور دیکھا چلی آتی ہے سر پیٹتی دختر زلفیں تو ہے بکھری ہوئی ٹوپی نہیں سر پر جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مضطر لو تم کچھ میرے بہشت کی خبر ہے بتلا دو مجھے بہر خدا نہر کدھر ہے بتلا دو مجھے بہر خدا نہر کدھر ہے لاشے پہ آوا ڈال کے شبیر پکارے کیوں گھر سے نکل آئے ہیں میں قربان تمہارے
घबरा के सकीना ने कहा प्यास के मारे, हजरत ने कहा भाई तो दुनिया से सिधारे, मैं तुमको इसी वास्ते समझाता तारो कहीं अब ढूंढने आई हो, मेरे भाई को खो कर अब ढूंढने आई हो, मेरे भाई को खो कर मैयत से लिपटने को जो वो दौड़ के आई, हजरत ने अबा भाई के चेहरे पे उड़ाई, चिल्लाई सकीना के दुहाई है दुहाई, रेती पे अलमदार ने ये शक्ल दिखाई, तर्राने लगा लाशाए सक्का सकीना, आने लगी लाशे से सदा हाय सकीना, आने लगी लाशे से सदा हाय सकीना, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू। सलवात मोहम्मद वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंदतर सलवात। तो चंद जुमले मौला अब्बास सलामदार दी शान दे। उस शान का जहान में कोई शेर नहीं, इस शान का जहान में कोई शेर नहीं, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं, उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार किया, उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार कर दिया, हर जंग फतह करने को तैयार कर दिया, हर जंग फतह करने को तैयार कर दिया। अब्बास को गले से लगाकर कई दफा, अब्बास को गले से लगाकर कई दफा इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया। एक फौजी लाइन करबला दे विच मौला अब्बास अलमदार दे को तशरीफ ले आके आंदा है कि मेरे पास मौला अब्बास अलमदार नाल गुफ्तगू करता है, कहता है कि भी मैं असी 9 लाख हैं, तुहाडे कोल 72 हैं, तो तुसी किस तरह जंग कर सो। मौला अब्बास अलमदार फरमांदे ने, अगर हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको, अगर हुसैन चाहे, मौला हुसैन चाहे, लफ्ज इतना ही काफी है, अगर हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे मैशर सजा के मारूं, अगर हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे मैशर सजा के मारूं, फलक का सूरज जमीन पे रखकर, फलक का सूरज जमीन पे रखकर फिर उसमें तुमको जला के मारूं। मौला अब्बास फरमाते कि बना के करबो बला को खैबर, के बना के करबो बला को खैबर, फलक की जानिब से आके मारूं, अगर मैं चाहूं तुम्हें मिटा दूं, अगर मैं चाहूं तुम्हें मिटा दूं, मिटा के फिर से बना के मारूं। बावाज़े बुलंदतर सलवात है मिटे जगत मैंडी लाश नचा, मैं अकबर नहीं ते अब्बास ने रो फरमाया, राजी आंदा है मैं देह दरिया
ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਔਖਾ ਅਕਬਰ ਚਾਇਆ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਹਾਨੇ ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہویا زہرا جائیں اللہ میں درخواست کروں گا ولی شاہ صاحب سے آئیں کلام پڑھ لیں تھوڑا سا وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے 2 سے 3 لوگ اور ہیں تو تھوڑا مختصر رکھیے گا محمد وعلی محمد اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جو پتھر پہ علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں صلوات پڑھو آدمی وہ پیاسا پیاس کی جس نے کیا سیراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں
وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رشکت ہو رہی ہے تم سے ذرا یا علی، کیا کہوں دل میں کہال آتے ہے کیا کیا یا علی. ہاں مدینے والوں کو میرا رونا نہ ہمارے آئے سے ہوگا، نہ ان لوگوں کو سکھوایا یا علی. دشمنوں کو تم نہ آنے دینا میری لاش پر پردہ، اے شب میں میری میات متانا یا علی. بات میرے آنے کیا ہو حال بچن کا میرے، ان کو ایزا ہو تو ہوگی مجھ کو ایزا یا علی. واقع کر کے فاتن سے میں نے پالا ہے انہیں تم خیال ان کا میری قدر سے رکھنا یا علی. یانتے حینا پہ یہ نظون کا پالا ہے حسین اگر روئے دلاسا اس کو دینا یا علی. تم کو زحمت ہوگی لیکن میری تسکین کے لیے میری تربن پر میں بچن کو لانا یا علی. رہ گئے اپنے کلیاں تم کر مولا سید بولی ذرا یک خدا وز تمہارا یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الذی جعلنا من المتوسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عمی نبی دوری العطا شاہ سوار لافتہ امام المتقین ازہد الظاہرین اول العابدین لنگر آسمان و زمین نور اللہ وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے دو امام. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. بادشاہ حسین ہے. کوئی کرے جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ صلوات اللہ اللهم العجل وليك الفرج والعافية والنصر، جعلنا من المستشهدين بين يديك یا رب زینب، بحق زینب اشف صدر زینب بظہور الحجہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ صلوات اے میرے غازی لبدار، اگر تم ہوتے، اے میرے غازی لبدار، اگر تم ہوتی زینب نہ گرفتار، اگر تم ہوتے، اے میرے غازی لبدار، اگر تم ہوتے، نیزہ اکبر کے کلیجے پہ نہ لگتا عباس، میرا 18 برس والا نہ مرتا عباس، ثانی حیدر کرار، اگر تم ہوتے، اے میرے غازی لبدار، اگر تم ہوتے، سینہ شہ پہ جو عرب کیا کرتے تھے، بوسے جن کے شہ مظلوم لیا کرتے تھے، زخمی ہوتے نہ وہ رخسار، اگر تم ہوتے، اے میرے غازی لبدار، اگر تم ہوتے، جلتے خیمے نہ کوئی چھینتا میری چادر، نہ رسن باد تھا کوئی نہ برستے پتھر، نہ میں جاتی سر بازار، اگر تم ہوتے، اے میرے غازی لبدار، اگر تم ہوتے، دیکھ لیتی جو وہ ایک بار تمہاری صورت، قید خانے میں یتیمہ کی نہ بنتی تربت، اے سکینہ کے طرفدار، اگر تم ہوتے، اے میرے غازی لبدار، اگر تم ہوتے، ایک ردا کے لیے محتاج نہ ہوتی بہنیں، چہرہ بالوں سے چھپا کر کے نہ روتی بہنیں، جانتی ہوں میرے جرار، اگر تم ہوتے،
ضیا لبدار اگر تم ہوتے در سجاد کے آکڑا لگاتا کوئی پشت عابد پہ بھی نظارہ چھپاتا کوئی چلتا کانٹوں پہ نہ بیمار اگر تم ہوتے اے میرے غازی لبدار اگر تم ہوتے صلوات نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری حیدری حیدری. چلو صلوات. چلو عادل بھائی آئیے. آواز بلند تر صلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرے حیدری. مومنین سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے پلیز. آواز بلند تر صلوات. ماتم کے لیے شاہ کے عزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شاہ کے عزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شاہ کے. معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شاہ کے. یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت، اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں، اور تجھ کو مبارک ہو یہ معراج شہادت، اور تجھ کو مبارک ہو یہ معراج شہادت. تو لیٹا ہے اور احمد مختار کھڑے ہیں، ماتم. آواز بلند صلوات. یہ وادی جنت ہے کہ
کا روزہ یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ کے بواز بلند و شلوات. ایک بار پھر درود پڑھ دیے گا محمد و آل محمد پہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عشرہ ثانی ہمیشہ کی طرح محرم الحرام میں اسی طرح رواں دوا ہے، اور ہم خیر العمل ٹرسٹ کی طرف سے آپ تمام مومنین کا اور خواتین کا بہت شکر گزار ادا کرتے ہیں جو آپ سب ہم سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ ڈونیشن ہیلپ نہیں کریں گے تو سلسلہ آگے چلنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ سب کا خدا پروردگار سے دعا ہے کہ شکریہ آپ کا، اور خدا سے دعا ہے کہ مولا آپ کی ایسی رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ایسے ہی آپ ہیلپ کرتے رہیں تاکہ ادارہ مضبوط سے مضبوط ہو، اور آگے بھی آنے والے پروگرامس آپ کی ہماری خدمت ہمیشہ رہے گی. اور جو بھی ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں آپ کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، شکیل بھائی، شبر بھائی، کاظمی صاحب، نشان بھائی، علی احمد، میں خادم بھی حاضر ہوں ہمیشہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عشرہ ثانی ہے وہ 11 محرم تک چلے گا، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے ہمیں 11 محرم تک اویلیبل ہیں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے مولانا صاحب کو بھی جانا ہے. تو 11 محرم تک جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. 12 کو مجلس ہوگی لیکن ہم یہیں کے مقامی لوگ ہوں گے. تو آپ سب جس طرح شرکت کر رہے ہیں اسی طرح شرکت کریے گا. اور میں اب دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا محمد رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے علم سے ہم سب کو روشناس فرمائیں. بلند ترین صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل امام مل کے یک صدا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے خشنود محمد و آل محمد بلندر صلوات. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارض الذي لا الہ الا هو الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سب سے پہلی بات تو یہ میں جانتا ہوں کہ میری آواز سننے کے قابل نہیں، اس وقت اتنی خراب ہوئی ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھ کے بات کیا کرو اور دیکھ کے دعوے کیا کرو، کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے ہر دعوے کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے یہاں پہ بچوں سے جب بات کی تھی کہ جب آپ اپنی زندگی کے کام کرو تو امام کو یاد رکھو، تمہیں مدد ملے گی۔ اللہ نے اس وقت مجھے نمونہ بنا کے آپ کے سامنے بٹھا دیا، میری اس وقت ہمت جواب دے چکی ہے، میں جل رہا ہوں تو صرف فرش اعضاء کی وجہ سے، صرف حسین کی وجہ سے۔ تو آپ کے سامنے میں جیتا جاتا نمونہ بنا دیا خدا نے مجھے۔ اب اگر زندگی میں آپ کو کوئی بھی کام کرنے ہو تو اگر آپ کو میری بات نہ یاد آ رہی ہو تو کم سے کم میری خراب آواز ضرور یاد آئے۔ صلوات پڑھیں۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ لوگ آگے آئیں، اور باقی سب سے درخواست ہے کہ آگے آئیں، آگے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجھے امام زمانہ بلندتر صلوات۔ ہماری قدر کی گفتگو پہنچی تھی شیعہ کیسا ہوتا ہے، امام نے شیعہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ختم اس پہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج میں آپ کو فرق بتاؤں گا کہ محب میں اور شیعہ میں فرق کیا ہے۔ بس ایک روایت ہے اور دو آپ کو واقعات پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ آگے اپنے موضوع میں چلتا رہوں گا۔ جو روایت ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ نہیں جو صرف زمان سے ہمارا ہو، بلکہ وہ جس کے اور عمل میں ہمارے خلاف ہو۔ بلکہ شیعہ وہ ہے جو زبان سے بھی اور عمل سے بھی ہمارا ہم کلام ہو یا ہم رفتار ہو، اور جو بھی ہماری سنتوں کو یا ہمارے اعمال کے خلاف جائے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ بالکل بھی نہیں۔ امام کی یہ بات صاف صاف واضح بتا رہی ہے کہ شیعہ اور محب میں کیا فرق ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے جو بھی باتیں کی بڑی واضح باتیں کی، ہمیں مشکلوں میں نہیں ڈالا کہ کہیں پہ ہمیں عقیدے کی مشکل ہو جائے، کہیں پہ ہمیں احکامات کی مشکل ہو جائے۔ ہماری جتنی بھی شخصیات ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہم پہ واضح کر کے چلی گئی۔ تو اب امام کی اس بات کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، محب رہنا یا شیعہ بننا۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے دور دراز سے، اور آپ نے جب انہوں نے آ کے دروازے پر دستک دی تو امام کا غلام آتا ہے، کہتے ہیں ہم امام کی شیعہ ہیں، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کہا میں امام سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ امام نے کہا ان سے کہہ دو میرے پاس وقت نہیں۔
جب وہ غلام آیا اس نے کہا آج امام کے پاس وقت نہیں، پھر کبھی آنا۔ کل پھر یہ ہوا، وہ آئے، غلام سے پوچھا، امام نے منع کر دیا، غلام نے پھر منع کر دیا۔ جب تک وہ تھے تب تک وہ آتے رہے اور امام منع کرتے رہے۔ جب آخری دن آ گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے گریہ شروع کی۔ انہوں نے کہا امام کو کہو ہم شیعہ ہیں، ہمارے شہر میں ہم شیعہ امام رضا جانے جاتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم آئے اور امام ہم سے نہیں ملے، ہماری عزت و آبرو چلی جائے گی، تھوڑا سا وقت ہمیں دے۔ امام نے کہا ایسا کروں لے۔ وہ جب آئے، یہ دیکھے اہل بیت کی ان کے محب سے محبت کو جا کے شیعہ کی محبت، شیعہ سے محبت، محب ان کے آئے بیٹھے۔ اچھا وہ خود کو کیا شیعہ رہے، آئے بیٹھے، امام نے ان کے پیر دھلائے، امام ہو اور پیر دھلائے۔ ہمارے ہاں تو بڑی بڑی کمپنیوں میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا باس تو ہمارے گراوٹ ٹیشو پیپر نہ اٹھائے کبھی، امام ہو کے محب کے پیر دھو رہے۔ دھوتے دھوتے ایک شخص نے پوچھا یا امام ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ اپنے شیعہ سے ملنے کو راضی نہیں تھے؟ امام نے اوپر دیکھا اور کہا خود کو میرے شیعہ نہ کہو، تم میرے محب ہو، میرے شیعہ نہیں، میرے شیعہ اور ہوتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم ذاتوں پہ جاتے ہیں تو ہم جو خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں عطا ہوتی ہے۔ یہ ان کی محبت ہے ہم سے، لیکن ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں یہ ہمیں ثابت کرنا ان کو۔ ہم جب جاتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا ہے، میں خود بھی ایک دو بار میں نے قافلوں کا کام کیے ہیں، انتہائی بدتمیز ایٹیٹیوڈ اور ایسے جیسے پکنک پہ آئے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ زیارت امام کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ سر بلند کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آواز سر بلند نہ ہو۔ جو بھی ہمارے شیعہ ماشاءاللہ سب 40 آ رہے ہیں، جس کا ارادہ ہو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو 40 کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو بھی آپ ایسے کرے صلوات پڑھ کے آگے آ جائے۔ دیکھیں شیعہ کی عادت ہے کہ وہ کسی دوسرے شیعہ کو پریشانی میں نہیں ڈالتے۔ تو آپ جب یہاں آتے ہیں، میں نے آپ کو کھانا نہیں، میں یہاں پہ کوئی شلاب یا ایسے کچھ لے کے نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں جس طرح سے آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو میرے قریب آ کے بیٹھا کرے تاکہ مجھے بھی عشق حسین آپ کے اندر محسوس ہو۔ آگے ہوتے صلوات پڑھیں۔ جب آپ ذاتوں پہ جایا کریں اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ آپ ایک غلام ہیں جو اپنے آقا سے ملے ہیں۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کمرے میں اے سی چل رہا ہے یا نہیں، کمرے میں کیٹل ہے کہ نہیں، کھانا صحیح مل رہا ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ پیسے دیتے تو اگلوں کو انتظام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن آپ کو وہ لطف زیارت صرف تب آئے گا جب آپ پوری دنیا کو بھول کے صرف امام کر سکیں۔ جو شخص ایک 2 ٹکے کی کیٹل کے پیچھے پریشان ہے، اس نے امام کی کیا زیارت کرنی؟ جو شخص امام کے پاس جا کے بھی دنیا کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اس نے امام سے کیا زیارت کرنی؟ تو یہ بات ہماری اہل بیت ہمیں اسی طرح سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ چلیں، یعنی ایسا نہیں ہے
کہ آپ امام کے پاس ہو, امام کے شیعہ خود کو کہتے ہو, لیکن آپ کو دنیا اور دنیا داری سے فرصت ہی نہیں. جو لوگ ماشاءاللہ سے زیارت کرتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے سنا ہوتا ہے یا دیکھا ہوتا ہے کہ معجزات ہوتے ہیں. دیکھیں وہ معجز نما ہستیاں ہیں, ان کے لیے معجزہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جو معجزہ دیکھنا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ اس پہ معجزہ ہو, اس کو خود کو اس مقام پہ پہنچانا چاہیے. وہ اس مقام پہ پہنچے گا تو رحمت الہی اس پہ برسے گا. اور یہ اس طرح سے کہہ جیسے ہم دروازہ, ادھر ہم نے دروازہ بند کیا ہوا ہے, ہم یہاں بیٹھ کے امام کو آواز دیتے رہے, امام جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے آپ کی نعمتیں لے کے کہہ رہے بھائی پہلے دروازہ تو کھولو تاکہ میں اندر آؤں. اسی طرح سے ہم پہلے خود کو اس مقام پہ پہنچائے کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان جو فاصلہ ہے, جو مشکل ہے, جو دیوار ہے, وہ ٹوٹے. پھر امام نہ عطا کرے یہ ممکن نہیں. تو یہ مختصر سے کلام تھا کہ شیعہ اور محب میں کیا فرق ہے, اور امام کی نظر میں محب اور شیعہ کیسے ہوتے ہیں. اب ہمارے جو عقیدے کی بات ہے, کیونکہ بحث ساری آمنوں پہ چل رہی ہے, ایمان لانا جو بہت اہم چیز جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ, کہ خلیفہ کون تھا. دیکھیں ہمارے شیعوں میں خلافت نہ ہو ایسی بات نہیں ہے, ہم بھی خلافت مانتے ہیں, لیکن ہم وہ خلافت مانتے ہیں جو خدا کی چنی ہوئی ہو. آپ اور میں, صحابہ, یہ سب کوئی یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ حتماً جنتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ایک صاحب تھے, ان کے بیٹے امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں, امام حسین کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی ہوگی, امام نے کہا جا غلام زادہ, میں نہیں کھیلتا. وہ دوڑا ہوا گیا, اس سے کہا بابا حسین نے مجھے غلام زادہ کہا. باپ نے کہا اچھا ایسا کرو جا کے لکھوا کے لے گیا. اگر جنت کی گارنٹی ان سے تھی تو لکھوانے کی کیا ضرورت تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے خلافت کو قبول کرنے کا. اور اگر اجماع ہے تو پھر دوسری خلافت تو اجماع پہ نہیں ہوئی, وہاں پہ کیوں روش بدل گئے. تیسری خلافت پہ بھی 6 لوگ بیٹھے تھے, وہاں پہ کیوں روش بدل گئے. یہاں پہ پورا ایک گروپ ہے بہت بڑا, یہاں پہ ایک بندہ ہے, وہاں پہ 6 لوگ ہیں. یہ بار بار خلیفہ چننے کے لیے روشیں کیوں بدلی جا رہی, معیار کیوں بدلا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ نہیں, اگر واقعا خلیفۃ اللہ چاہیے ہے تو اللہ انتخاب کرے. اس کے علاوہ خود اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں. دیکھیے اللہ نے صلوات پڑھ کے جمع اللہ نے سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے ان کو جو ایمان لائے, عمل صالح کیا, کہ وہ انہیں زمین پہ خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے خلیفہ تھے ان سے پہلے. اب جو پہلے خلیفہ ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ نے اس آیت سے ہمیں ثابت کر دیا کہ پہلے بھی میں نے خلیفہ بنائے تھے, آگے بھی جو خلیفہ بنے گا وہ میں ہی بناؤں گا. تو یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ عمل صالح اور ایمان کافی ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کا عمل صالح اتنا ہی اچھا تھا, آپ کا ایمان اتنا ہی مضبوط تھا,
تو ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جب مسئلہ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے جاؤ جا کے ابو تراب کو بلاؤ؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا اگر ایمان اتنا پختہ ہے تو اگر کوئی عقیدت کے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہے تو آپ کو تو جواب دے دینا چاہیے. تو اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو، اب میں وہ لفظ نہیں بولوں گا، لیکن جو مشکلات مسلمان کو آج اٹھانی پڑ رہی ہیں وہ اس لیے اٹھانی پڑ رہی ہیں کہ اللہ کا خلیفہ چننے کے بجائے اپنا خلیفہ بنا لیا. دیکھیے یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ خدا نے اجماع اور نمائندگی اور شورا کا معاملہ ہی ختم کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا میں بناؤں گا تو کسی کو حق نہیں کہ ہم اجماع کر لیتے ہیں، ہم کسی کو نومینیٹ کر دیتے ہیں، ہم شورا بنا لیتے ہیں اور پھر ہم جا کے انتخاب کر لیں گے. جب اللہ نے کہا کام میرا ہے تو آپ خدا کے کام میں دخل کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کے یہاں پہ جو سب سے پہلی مثال اللہ کی کہ میں نے پہلے خلیفہ بنایا، سب سے پہلی مثال ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی، جب اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، یعنی یہاں پہ پہلا خلیفہ بن چکا. اور خدا کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، تو اس کا مطلب ہے اسلام کا پہلا خلیفہ آدم ہے، کوئی اور نہیں. معذرت کے ساتھ میں زیادہ اونچا نہیں بول پا رہا ہوں کیونکہ ابھی 2 دن اور مجلسیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ اذان آگے سے اسے چلتی رہے. سلامات پڑھ دیجیے. دوسری مثال جو اللہ نے دی قرآن میں وہ ہے سورہ صاد آیت نمبر 26. یاد آؤ بے شک ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین پر. تو دوسری بات بھی اللہ نے خلیفہ بنایا. تیسری مثال موسیٰ اور ہارون کی ہے کہ جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو کہا ہارون تم خلیفہ ہو میرے بعد، تم میری یہ جو امت ہے اس کا باغ دور کا دھیان رکھنا. اب وہاں پہ آپ دیکھیں جب خدا کا مقرر کیا ہوا خلیفہ چھوڑ کے لوگوں نے کسی اور کو خلیفہ بنایا تو خدا نے کیا کہا ان کے بارے میں، موسیٰ نے کیا کیا ان کے بارے میں. آپ کو اگر معلوم نہ ہو تو یہ بتا دوں خدا نے سب کچھ تباہ کر دیا. وہیں جہاں پہ وہ کھڑے تھے اپنے خلیفہ اور بچڑے کو لے کر خدا نے وہیں زمین پھاڑی اور سب اندر. یعنی خدا کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ جب میں نے کسی کو خلیفہ قرار دے دیا تو تم کیوں کسی کو اور کو خلیفہ بناتے. تو یہاں پہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو. اور یہی بات ہے کہ جب امام علی کے پاس لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ یا علی آپ کو لوگ چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، تو امام علی نے کہا ہاں صحیح کہتے ہیں، قرآن کی نظر میں چوتھا ہی ہوں. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ خلیفہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم تو گنہگار انسان ہیں، ہمارا علم جو ہے وہ بھی ناقص ہے. ہم میں سے کوئی ہر علم پہ مہارت نہیں رکھتا. تو ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے جس کو علم الہی ہو، جس کا خدا سے رابطہ ہو، جو ہمیں بتا سکے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. جو خلیفہ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہ دے پائے
لوگوں کی مشکلوں کا حل نہ کر پائیں، وہ کیسے خلیفہ الہی ہو سکے؟ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا خلیفہ کون ہے؟ صاف بات ہے، اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ کیونکہ نبی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ادھر سے کنیکشن ہے اس کا، تو وہی ہمیں بتائے گا کہ خلیفہ کون ہے۔ اور رسول اللہ نے متعدد جگہوں پہ امام علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آغاز اسلام میں علی کی خلافت کا اعلان ہو چکا۔ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد ولی اللہ ہوگا، وہ میری نصرت کرنے والا ہوگا، وسیع ہوگا، اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ یعنی ابتداء اسلام میں علی کی خلافت کا اعلان ہو چکا۔ اگر وہاں ہو چکا تو یہاں غدیر میں پھر کیا ضرورت ہے؟ اس کی یہ ضرورت ہے کہ جو چیز پہلے بار آپ کو کہی گئی اس کی یاد دہانی کرا دیں کہ آپ لوگوں سے ہم نے کچھ عہد لیے ہیں کہ آپ میرے بعد علی کے ساتھ رہیں گے۔ غدیر قوم وہ دعوت ذوالعشیرہ کے خطبہ کا ایک نیا کہنے اس کو فریش کرنا تھا، اور جب دعوت ذوالعشیرہ سے یعنی اول اسلام سے جب آج پہنچے کہ اب ولایت وقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے تعداد بڑھتی ہے۔ اب جو پہلے تھے ان کو تو یہ بات نہیں پتہ تھی، یعنی پورا اسلام اصل میں جو ہے وہ اسی بات میں مقرر ہے کہ نبی اللہ اور اس کا ولی اللہ، پورا اسلام ہے۔ ورنہ رسول اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ دعوت ذوالعشیرہ پر خلافت کا اعلان کرنے بعد میں کر سکتے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھایا کہ میں نبی ہوں، میں زندہ ہوں، میں ابھی سے ہی خلافت کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نعرہ حیدری! تو اللہ تو نبی نے شروع میں ہی ہمارے کلمے کے جو 3 سیرے ہیں وہ بول دیے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھائے ہیں، مسئلہ یہ کہ لوگوں نے گھٹا دی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ غدیر کے دن کہتا ہے، اور بے شک وہ اس دین سے راضی ہے، اس دین کو زمین پر غالب کرے گا۔ یعنی جس دین سے وہ راضی ہے اس کو اس دنیا پہ غلبت حاصل ہوگی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا دین بھی ہے جس سے اللہ راضی نہیں، اور جب تک اللہ اس دین سے راضی نہیں دین کبھی غلبہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ اب سمجھ میں آئی کہ جب امام زمانہ نے آنا ہے اور حکومت کھڑی ہونی ہے ان کی، تو کس طرح سے پوری زمین پہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا، کیونکہ یہی وہ دین ہے جس سے خدا راضی ہے۔ نعرہ حیدری! امام زمانہ بلند تر صلوات! اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اور ہمارا کام یہی ہے، ہم وفادار رہیں۔ میں جانتا ہوں کافی چیزوں کو ماننے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو عشق محمد ہے وہ آپ کے سارے مسئلوں کو کھول دیتا ہے۔ جب ایک بار عشق محمد آپ کے مسئلوں کو کھول دے پھر عشق علی میں دیر نہیں لگتی۔ اور یہی وفاداری کا درس ہے جو ہمیں حضرت عباس نے سکھایا۔
کہ امام حسین کا فرمان ہے، کہتے ہیں میری زیارت سے پہلے تم میرے بھائی عباس کی زیارت کرنا۔ قرآن میں بھی آیت ہے کہ جب تم کہیں داخل ہو تو دروازے پہ اجازت لینا، جب حسین کے پاس جانا ہو عباس سے اجازت لے کے جاؤ۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے زیارتوں کے بارے میں بہت سارے فرمان ہیں ہمارے ائمہ کے، لیکن ایک فرمان ایسا ہے جو ہمارے چھٹے امام کا ہے، امام ہے وہ کہتے ہیں کہ میری جان فدا عباس پر، یعنی سوچے عباس کی کیا فضیلت ہے۔ امام زمانہ خود فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری مجلسوں میں آؤں تو عباس کے مصائب پڑھا کرو۔ روایت کے الفاظ ہے کہ جب حسین قاسم کے لاشے پہ آئے تو بہت گریہ کی، بہت ہوئے، اور جب علی اکبر کے لاشے پہ آئے تو فریاد کر کے روئے، اور جب عباس کی لاشے پہ آئے نا تو چیختے چلاتے ہوئے۔ آپ چلے ذرا میرے ساتھ مدینہ، محلہ بنی ہاشم، کس شان سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، پردہ بنی ہاشم کے محلے سے شروع ہو کے دروازہ مدینہ تک، اور بیویاں جو گھبرائیں گی ہیں کہ اتنا بڑا سفر ہے، ہمیں مدینہ سے کوفہ جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عورتیں بڑے سفر سے گھبراتی تھیں اس وقت، آج تو جہاز ہے، وہ گھبرائے بھی ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہیں بیویوں پریشان نہ ہو، جب تک عباس ہے نا میں ضامن ہوں تمہارے پردے کی۔ محرم سے جب پہلی محرم شروع ہوئی اور جب کربلا آیا تو کربلا میں کئی وقت ٹھہرے اور نہر فرات کے قریب تھے۔ جب دشمن نے کہا نا کہ حسین اپنے خیمے ہٹا دو، عباس نے تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا میں دیکھتا ہوں کون ہٹاتا ہے۔ حسین نے کہا عباس صبر کر، ہٹا دو۔ جب خیمے ہٹائے گئے دشمن پھر آئے، کہا ہم آج لڑنا چاہتے ہیں۔ عباس نے کہا میں حسین سے اجازت لیتا ہوں۔ ایک خط کھینچی زمین پر اور کہا کوئی آگے نہ بڑھے۔ یہ روک ہے عباس کا کہ صرف اس کی کھینچی ہوئی خط سے کسی کی جرأت نہیں تھی آگے بڑھ جائے۔ عباس کہتے ہیں جب میں خیموں میں پہنچا تو میں نے دیکھا میرے امام خیموں کے باہر ٹیک لگائے ہوئے سو گیا۔ دیکھیں کیا یہ امام حسین کی فضیلت ہے کہ اتنی بڑی مشکل ہے لیکن خدا کو یاد رکھا ہے تو مصیبتوں میں بھی آرام سے سو گئے۔ ہم تھوڑی سی مصیبت ہوتے ہیں وابلہ مچاتے ہیں، لیکن حضرت عباس کہتے ہیں میں کھڑا رہا۔ جب امام کی آنکھ کھلی میں نے کہا دشمن جو ہے وہ لڑنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ امام نے کہا کہہ دو آج نہیں کل لڑیں گے۔ عباس آئے، جب انہوں نے کہا نا کہ کل لڑیں گے تو انہوں نے کہا اپنے حسین کو کہہ دو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی کام تمام کرتے ہیں۔ عباس سے تلوار پر ہاتھ ڈالی، کہا کہ اگر جرأت ہے نا تو قدم بڑھاؤ، میں آج ہی قیامت برپا کروں گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ 9 محرم کو جب لینی واپس چلے گئے ظاہر عباس سے کون لڑتا؟ عباس نے علی اکبر کا ہاتھ تھاما اور خیموں کے
चक्कर लगाने शुरू किए। और जब चक्कर लगाते गए साथ साथ अली अकबर को कहते गए, अली अकबर मैंने फौज का पूरा हिसाब लगा दिया, एक हिस्से से मैं लड़ूंगा, एक हिस्से से तुम लड़ना, बाकी हिस्से से सहाबा लड़ने। जब मैं लड़के फारिग हो जाऊं मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जब हम दोनों फारिग हो जाए तो हम सहाबा की मदद को आएंगे। इतना यकीन था अब्बास को। शब आशूर जब इमाम हुसैन चिराग बुझाते हैं, इमाम हुसैन की एक आदत थी, कोई काम होता था ना तो वो अब्बास का नाम लेते थे। लेकिन जब शब आशूर चिराग बुझाया तो कहा अली अकबर चिराग बुझा दो। जिस शख्स को हमेशा काम करना है उसको ना कहा जाओ। जब चिराग दोबारा रोशन हुआ, अब्बास ने हुसैन के कदमों में हाथ रखा, कहा आका कोई गलती हुई है, मैंने कुछ कह दिया या मैंने कुछ कर दिया, मुझे क्यों नहीं कहा? हुसैन ने कहा अब्बास ऐसी बात नहीं, मैं बस चाह रहा था कि बस खानदान हुसैन रह जाए, मैं रह जाऊं, मेरे बच्चे रह जाए, बाकी जिसने जाना वो चला जाए। जब रोज आशूर जब शहादतें हो चुकी, अब्बास हुसैन के करीब आते हैं। अब्बास वो है जो हुसैन के साथ सारे दिन से लाशें उठा रहे हैं। जब भी हुसैन मैदान की तरफ गए अब्बास पीछे पीछे गए कि मेरे मौला को कोई मुश्किल ना हो। लेकिन ज़ोहर आशूर जब अब्बास आया इजाजत लेने, हुसैन ने कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने दाहिनी तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, कहा आका कौन सा लश्कर, कोई भी नहीं बचा, न मोहम्मद है, ना हबीब है, ना कासिम है, ना अली अकबर है, कोई नहीं, किस कलमदार हूं मैं। उसके बाद इमाम हुसैन फिर भी इसरार करते हैं कि अब्बास मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। हजरत अब्बास खैमों की तरफ बढ़ते हैं और एक कोने में जाके रोना शुरू करते हैं। सकीना आती है, 4 साल बच्ची मश्क लेके, कहती है चचा अब्बास बहुत प्यास लग रही है, कुछ पानी मिल जाएगा। अब्बास सकीना का हाथ पकड़ के हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं आका आपकी बेटी प्यासी है। हुसैन सकीना को देख के कहते हैं सकीना तू नहीं जानती क्या मांग रही है। हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हें लड़ने की तो इजाजत नहीं है, कि इमाम जानते थे अब्बास ने अगर जंग कर ली तो कोई नहीं बचने वाला। हुसैन ने कहा अब्बास ऐसा करो तो पानी ले आओ। अब्बास तैयार हुए, मशकीज़ा रखा, अलम उठाया और भागना शुरू किया घोड़े पे। जब घोड़ा दौड़ता दौड़ता लश्कर के करीब पहुंचा तो फौजी अश्किया कहती है भागो अब्बास आता है, भागो। रिवायत के अल्फाज है खैमों से लेकर फुरात तक अब्बास ने जंग नहीं की, वो इतने बुज़दिल थे सबके सब भाग गए। जब अब्बास पहुंचा फुरात पे, अब्बास से चुल्लू में पानी उठाया, पानी को देखा, खैमों को देखा, फिर दुश्मन की तरफ देखा और कहा कि तुम हमें इसके लिए तरसाते हो, ये देखो अब्बास क्या करता है, पानी सारा गिरा दिया। मशकीज़ा भरा अब्बास सवार हुए और दौड़े खैमे की तरफ। एक मलऊन ने
जो दरख्त के पीछे छुपा था, बाजू का दायां हाथ काटा। फिर थोड़ी आगे गए तो बाजू जो है वो बाएं हाथ का कटा। अब्बास ने मशकीज़ा दांतों में पकड़ लिया और कहा रुकना नहीं है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जब भागते रहे, और मला का एक जुमला है, जब मुख्तार ने उसे पकड़ा था ना तो पूछा था, मलून पता तूने क्या किया करबला में? उसे कहा मैंने 3 बड़े काम किए। एक, मैंने अली असगर के गले पे तीर लगाया। दूसरा, मैंने हुसैन के कलेजे में तीर लगाया। और तीसरा, मैंने अब्बास के मशकीज़े में तीर लगाया। जब तीर बरसाते रहे, एक तीर आके अब्बास की आंखों में लगा और एक तीर आके अब्बास के मशकीज़े में लग गया। जब पानी बहना शुरू हुआ तो अब्बास की उम्मीद भी बह गई। अब्बास से घोड़े को पलटाया, फौज की तरफ बढ़े। एक मलऊन ने चुपके से अब्बास के पीछे से सर पे वार किया, गोर्ज मारा। अब्बास खुद को संभाल ना पाए। अब्बास मुंह के बल जमीन पर, जो तीर आंख में लगा था वो पार हो गया। अब्बास आवाज देते हैं, आका अब्बास का आखिरी सलाम हो। जब हुसैन ये सुनते हैं, हुसैन जमीन पे गिरते हैं और चिल्लाते हैं, अब्बास मेरी कमर टूट गई। हुसैन गिरते पड़ते घोड़े पे चढ़ते हैं। अब्बास के पास जब पहुंचते हैं तो खुद को घोड़े से गिरा देते हैं। अब्बास के करीब आते हैं, सर अपनी गोद में रखते हैं, कहते हैं, अब्बास कोई आखिरी ख्वाहिश है? अब्बास कहते हैं, आका मेरी एक आंख में खून है और दूसरी आंख में वो दूसरा खून चला गया। आप खून हटा दे, मैं आपकी ज़ियारत कर लूं। हुसैन ने आंख साफ की, अब्बास ने ज़ियारत की। हुसैन ने यहाँ पे अब्बास से एक गुजारिश की, कहा अब्बास तुम जिंदगी भर मुझे आका कहते रहे हो, एक बार भैया कह दो। अब्बास को कहना था भैया हुसैन, और अब्बास की रूह परवास। जब हुसैन अब्बास के लाशे पे गिरिया कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे, अब्बास देखो इन लईनों को, मुझ पे हंसते हैं। हुसैन ने गिरिया करके अब्बास का अलम उठाया, छिदा हुआ मशकीज़ा उठाया और खैमों की तरफ रवाना हुआ। यहाँ पे रिवायत कहती है कि जाते जाते हुसैन ने पलट के देखा कि मेरे भाई अब्बास का ठीक तो कुछ हो तो नहीं रहा। कि और रिवायत के अल्फाज है, जिस तरह से गिद्ध लाशे पे नहीं पड़ते, उस तरह से ये मालूम अब्बास के ऊपर टूट पड़े। अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े करने शुरू किए। जब अलम को वापस आता देखा, सकीना खुश हुई। जब अलम गिर गया था ना, तो सकीना ने कहा था, बच्चों कूजे फेंक दो, दुआ करो मेरा चचा सलामत वापस आए। जब वापस आया, खून भरा अलम देख के सकीना ने गिरिया किया कि बाबा मेरे चचा को कहाँ छोड़ा है। जब इमाम आते हैं ना, जब सारा काफिला उजड़ के कूफा की तरफ रवाना होता है, जब सब चले जाते हैं
तो मौजे इमामत से इमाम आते हैं। जब सबको दफन कर रहे थे, इमाम ने सबको दफन किया। जब अब्बास की लाशें पर पहुंचे, आज़ादारों, रिवायत के अल्फाज हैं कि जितनी छोटी असगर की लाशें कब्र बनाई थी हुसैन ने, उतनी छोटी इमाम सज्जाद ने अब्बास की कब्र बनाई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। Abbas, Ya 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 Abbas, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना, 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 अब कौन तेरे राज उठाएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना। भाई से विदा हो के यूं फरमाते थे मौला, भाई से विदा हो के यूं फरमाते थे मौला, अब कौन मेरे घर को बचाएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा 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 सकीना। क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको, क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको, करफू में अलम नहर से आएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना। एक शोर है कोहराम है बीबी लबे दरिया, एक शोर है कोहराम है बीबी लबे दरिया, ताकि अब शेर आएगा सकीना, लगता सनाब लौट के आएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना, अब्बास नाब लौट के आएगा सकीना, अब्बास न होंगे तेरा बाबा भी न होगा, अब्बास न होंगे तेरा बाबा भी न होगा,
اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ عباس لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ اس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو اس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو ترائی سے نائے گا سکینہ اب کوئی ترائی سے نائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ بسم اللہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا پہلے تمہیں کوثر پہ پلائے گا سکینہ عباس نام لوٹ کے آئے گا سکینہ حیا علی خیر العمل 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 حیا علی ویرن بازی ان شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن بازی سرمی کے امن شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن بازی سن کے ان شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن بازی ان شامہ پہ گیا میرا سر زخمی ہائے خون آلودہ تیرے باجو ویرن بازی ان شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن بازی ان شامہ پہ گیا او میرا سر زخمی ہائے خون آلودہ بچ لٹیاں رہ گیا تیرے باجو ویرن بازی شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن بازی ان شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن بازی ان شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن بازی ان شامہ پہ گیا ایک سجاد ذرا کینے وسدا ہے بیرا کینے وسدا ہے بیرا تیرے باجو ویرن بازی تیرے باجو
बाजार विच ओ तेरे सदावा मैनू सोनिया पै गईया तेरे बाजो इंज शामा पै गईया तेरे बाजो इंज शामा पै गईया तेरे बाजो गाजी इंज शामा पै गईया तेरे बाजो वीरन गाजी तेरी शामा पै गईया तेरी बाजो वीरन गाजी इंज शामा पै गईया मुसाफत कर गई हाय सकीना मर गई हाय सकीना मर गई तेरी लाडली लहरा दिया हाय डलिया रह गईया तेरे बाजो इंज शामा पै गईया तेरे बाजो वीरन गाजी 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 इंज शामा पै गईया आई गाजी की सदा सड़े ना हो भी खफा सड़े ना हो भी खफा शबीर दिया हुक्मा विच बदिया तेरे बाजो वीरन गाजी इमाम या हसन या हुसैन मौला हक 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 इमाम या हसन या हुसैन शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली सीने पे जो शारे वाली सीने पे जो शाके पली जिसकी आवाज़ मन में जली जिसकी आवाज़ मन में जली वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और
در دلالے پیکر وفادہ مولا عباس باب الحائز ہے در دلالے پیکر وفادہ مولا عباس باب الحوائج ہے در دلالے پیکر وفادہ مولا عباس منظور کر لے تو سب دعا منظور کر لے تو سب دعا ہر مولوی کی تیرے سے یا توجہ ہے زیارت